اشیاء کی ترسیل کا نظام بھی بن گیا ہے، مسلسل جا رہی ہیں، اور فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں تاکہ مقامی سطح پر بھی خریداری کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ جہاں ریلیف کی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور اہل کراچی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دل کھولا ہے، اور وہ شہر کراچی جو خود ٹوٹا، بہت بڑی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور اہل کراچی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دل کھولا ہے، اور وہ شہر کراچی جو خود ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ شہر جو ابھی بارشوں کے نتیجے میں برباد کر دیا ہے حکمرانوں نے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ شہر جس میں اس وقت بھی پانی کا شدید بحران ہے، وہ شہر اس وقت بھی جہاں کے الیکٹرک کی ہر IBC میں جھگڑے ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور اپنا اوور بلنگ جو کی ہوئی ہے کہ الیکٹرک مافیا نے، اس کے حوالے سے لوگ پریشان حال ہیں۔ وہ شہر کے جہاں پر ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، اور حکومت سوائے چند نمائشی انہوں نے بسوں کے کوئی کام نہیں کیا، اور وہ شہر جو اذیتوں کا شکار ہے، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں اس شہر کے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے پاکستانی بھائیوں کا، بہنوں کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا خیال رکھا ہے، اور لوگ، غریب لوگ بھی، مڈل کلاس لوگ بھی اور امیر لوگ بھی، سارے کے سارے اس وقت معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، لیکن اپنے متاثرہ لوگوں کے لیے لوگ دل کھول رہے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈز بھی دیے ہیں، اپنی چیزیں بھی دی ہیں، اپنے کپڑے بھی دیے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ریلیف کا کام یہ شہر کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے اس شہر کے لوگوں پر فخر ہے کہ جو اس طرح سے مشکل حالات میں پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر کراچی کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بارش کے گزرنے کا تقریباً مہینہ ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں پیچ ورکنگ کا کام بھی حکومت نے مکمل نہیں کیا۔ یہ حکومت ہے کہاں؟ سیاسی ایڈمنسٹریٹر صاحب کل انٹیریئر سندھ کے اوپر پوری بات کر رہے تھے، فلڈ پر بات کر رہے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اربن فلڈنگ تو یہاں ہوئی تھی، وہ تو ایڈمنسٹریٹر ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نومینیٹڈ، ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی طور پر۔ ان کا تو کام یہ تھا کہ چلیں، ان کو مسلط کیا ہی ہوا ہے تو وہ سامنے تو موجود ہے نا، لیکن عملاً تو وہ سامنے ہی ہے، پیچھے تو سارا کام اسی طرح وڈیروں جاگیرداروں کا ہی ہو رہا ہے، وہی کرپشن ہے، وہی لوٹ مار ہے، اور پیچ ورک کا کام بھی مکمل نہیں کر سکے۔ مکمل کیا نہیں کر سکے، اس کا آغاز بھی نہیں ہو سکا ہے ٹھیک طریقے سے۔ زیادہ شور مچتا ہے، جماعت اسلامی تحریک چلاتی ہے، بینر لگاتی ہے، احتجاج کرتی ہے، تو جا کر جو ہے وہ ایک مشین چلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ظاہر متاثرہ فلڈ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بس پھر وقت ٹل جائے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس پیچ ورک کے پیسے چارج ہو چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح برساتی نالے آج بھی صاف نہیں ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں 15 ستمبر سے کوئی بارش ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کیا ہونی ہے، لیکن برساتی نالے تو 3 مہینے میں بھی صاف نہیں ہوئے نا۔ اس وقت بھی جو ہے سیوریج کا پانی بھی اس میں ڈل رہا ہے، کچرا بھی اس میں پڑا ہوا ہے، غلاظت کا ڈھیر وہ بنے ہوئے ہیں، اور پورا شہر کچرا کنڈی بنا دیا ان ظالموں نے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر اب کوئی بات نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کریں گے بات؟ ہم سارے کام کریں گے، اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد بھی کریں گے، اور شہر کراچی کے لوگوں کی ترجمانی بھی کریں گے۔ اس شہر کو اس وقت بلدیاتی ادارے چاہیے، اس شہر کو میئر چاہیے، اس شہر کو UC کے چیئرمین چاہیے، ٹاؤن کے چیئرمین چاہیے، لیکن ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے الیکشن کمیشن سندھ اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سے کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے، اور نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ ہم نے چیف الیکشن کمیشن کو، کمشنر صاحب کو بھی خط لکھا، ان سے جا کر میں نے ملاقات بھی کی تھی۔ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ 28 تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے، اور کراچی میں اس وقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس پر الیکشن نہ ہو سکے، جھوٹی رپورٹیں لی انہوں نے، حالانکہ محکمہ موسمیات نے بتا دیا تھا کہ 27، 28، 26 تاریخ کو بارشیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ کہا کہ بارشوں، محکمہ موسمیات سے بھی ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ موسم کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح مختلف ادارے، بھائی ایک مسئلہ اندرون سندھ میں ہے، اور ہے، ہم مانتے ہیں، ہم ہی تو کام کر رہے ہیں، حکومت تو وہ بھی کچھ نہیں کر رہی۔ 15-20 دن بلکہ 1 مہینے سے وہاں پر یہ پرابلم موجود تھی، تو نہ میڈیا پہ آ رہا تھا، نہ حکومت کچھ کر رہی تھی۔ اس وقت بھی ہم ریلیف کا کام کر رہے تھے، اس وقت بھی سراج الحق وزٹ کر رہے تھے، اس وقت بھی جماعت اسلامی اور الخدمت کام کر رہی تھی، لیکن اچانک سے جب الیکشن سر پہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کراؤ، تو انہوں نے جو ہے وہ فلڈ کو بہانہ بنا کر کراچی کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیا ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے عدالت عالیہ میں ایک مرتبہ پھر، اور ان کو نوٹسز بھی جاری ہو گئے، چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھا ہے، اور اب ہم نے
محترم چیف جسٹس صاحب جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے، چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں میں نے خط بھی لکھا ہے اور اس کو آج ہم میڈیا کو جاری بھی کریں گے کہ جس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے کراچی میں الیکشن نہیں کروائے اور کراچی میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں الیکشن نہ کرائے جائیں۔ اور اس وقت کراچی پوری طرح سفر کر رہا ہے، پریشان حال ہے لوگ، اور ان کو بلدیات کے اداروں سے محروم کیا گیا ہے اور آئینی حق سے محروم کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں اور ان کو پابند کریں کہ یہ فوری طور پر کراچی میں الیکشن کرائیں اور اس کی تاریخ فوری طور پر اعلان کریں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سندھ کے آفس پہ دھرنا دیا تھا، بہت بڑا دھرنا تھا وہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یہ ریلیف کا کام بھی فوری طور پر ہمیں کراچی میں بڑھانا تھا، اس لیے ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا مشورہ کرنے کے بعد کہ ہم احتجاج بھی جاری رکھیں گے، لیکن فوری طور پر ہم نے پوری جماعت اسلامی اور پوری الخدمت کو یہ ٹاسک دیا کہ ہم اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، اور الحمدللہ اس میں بھی جماعت اسلامی نے لیڈ لی اور شہر کے لوگوں نے تعاون کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پر ریلیف کا یہ کام کیا، اور اس وقت بھی جاری ہے اور اس کو ہم جاری بھی رکھیں گے۔ لیکن اس کام کے نتیجے میں اگر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور صوبائی الیکشن کمیشن جو ملا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں واضح طور پر کہتا ہوں اور چیف الیکشن کمشنر سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک بڑا حصہ الیکشن کمیشن آف سندھ حکومت کا ایک اعلی کار بن کر کام کر رہا ہے، جس کی واضح نشاندہی ہم کر چکے ہیں، جھوٹی رپورٹیں آپ کو دے رہا ہے، جھوٹے طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے کیا قدم اٹھایا ہے؟